السلام علیکم. IBCC ٹاکس کے ساتھ میں ہوں منال پرویز. سامعین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ایگزیکٹو ڈائریکٹر IBCC ڈاکٹر غلام علی ملا اور IBCC کنسلٹنٹ جناب محمد شفیق ایوان. آج کے اس مذاکرے میں ہم تعلیم کے 3 اہم نکات نصاب، استاد کی تربیت اور امتحان پر ایک مفصل گفتگو کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے سامعین کو تعلیم کی ان 3 اہم نکات کی اہمیت کے حوالے سے بتائیے. دیکھیں، ایجوکیشن میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ایک کریکولم ہے، پھر ٹیچر ہے، اور تیسرا ایگزامینیشن ہے. کریکولم پہ تمام صوبے اور فیڈرل گورنمنٹ کام کر رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈیولپ کر دیا ہے، 2023 میں آ چکا ہے. جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں تو ٹیچر کے 2 رول ہوتے ہیں. ایک، ٹیچر جب کلاس میں جائے گا تو کس طرح کی پریپریشن کرے گا، اس کی ٹریننگ کس طریقے کی ہوگی. اور دوسرا، پھر جب امتحان لے گا تو جو آبجیکٹیو انہوں نے رکھے تھے، جو ایسے لوز بنائے گئے تھے، وہ اس طریقے سے ٹیچر امتحان میں پوچھ رہا ہے کہ نہیں پوچھ رہا، یہ رول ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ٹیچرز کی کیپیسٹی بلڈنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور جو تیسرا ہے وہ ہے ایگزامینیشن، جو IBCC کا مینڈیٹ بھی ہے. میں صرف اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہم نے ایگزامینیشن کے حوالے سے کیا کیا ہے. ٹیچرز کی ٹریننگ ہم نے پورے پاکستان میں کی ہے، سندھ میں، پنجاب میں، اور بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، گلگت بلتستان میں ہمارے اکتوبر کے اینڈ میں ہو رہی ہے ٹریننگ. اس کے علاوہ بلوچستان میں ہماری اگلے ہفتے ٹریننگ ہو رہی ہے. تو یہ ایک پورا راؤنڈ پاکستان کے تمام صوبوں میں ہو جائے گا. اسلام آباد میں جو ہے ICT میں ایک ٹریننگ ہم کروا چکے ہیں. ایگزامینیشن میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک رونا جو ہم رو رہے ہیں ایک عرصے سے کہ پاکستان کا جو ایگزامینیشن سسٹم ہے وہ پورا ایک رٹے میں پھنسا ہوا ہے. تو رٹے سے کیسے نکلے گا، کون نکالے گا اس کو؟ تو یہ ظاہر ہے یہ IBCC کا مینڈیٹ اس حوالے سے، کیونکہ ہمیں یونیفارمٹی پہ کام کرنا ہوتا ہے، منیمم اسٹینڈرڈز دینے ہوتے ہیں، یونیفارم ایگزام پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کا کہیں بھی کسی بھی ایریا کا اگر بچہ ہو تو وہ کسی حوالے سے ڈپرائیو نہ ہو. تو ہم نے کیا کیا ہے، IBCC فورم، جس میں پاکستان کے تمام ایگزام بورڈز، 29 ایگزام بورڈز ہیں پاکستان میں، جس میں 27 جو ہیں وہ پبلک سیکٹر کے ہیں اور 2 جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں. یہ ٹیکنیکل بورڈز، بیورو آف کریکولمز، کریکولم کونسل کے ریپرزنٹیٹیو، ٹیکنیکل بورڈز کے علاوہ ہمیں ٹیکسٹ بک بورڈز کے بھی ہمارے ممبر ہیں. ان تمام نے پچھلی میٹنگ جو ہماری کراچی میں ہوئی اس میں یہ طے کیا کہ پاکستان کے تمام بورڈز میں ایک ہی طرح کا پیپر لیا جائے گا، اور وہ گریڈ 9 کے لیے کیمسٹری کا پیپر ایک یونیفارم اسٹینڈرڈ پہ لیا جائے گا. وہ کیسے لیا جائے گا؟ اس میں یہ کیسے، یہ تو نہیں کہ پھر پیپر جو ہے وہ ایک نکلے گا تو پھر اگر خدا نہ خواستہ کہیں لیک ہو جائے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی، کیونکہ سارے بورڈز ایک ڈیٹ پہ پیپر نہیں لیتے، اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے گا؟ جب ہم کہتے ہیں ایک جیسا پیپر لے گا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے لیے بچوں یہ طے ہو چکا ہے کہ آپ کا پیپر اگلا کیمسٹری کا پورے پاکستان کے بچوں کا ایک جیسا ہوگا. منیمم اسٹینڈرڈس اس میں فالو کریں گے، یونیفارم اسٹینڈرڈس پہ ہوگا. کیسے ہوگا؟ وہ ہمارے ساتھ شفیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ IBCC میں ایز اے کنسلٹنٹ ہمارے ایگزامینیشن کے اور اسسمنٹ کے کام کر رہے ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس پورے پروسیس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کریں گے. تھینک یو سر. میں ڈاکٹر غلام علی ملا صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. ہمارے پاکستان کے موسٹ آف دا بورڈز میموری بیس کوسچن پیپر اسٹوڈنٹ کو سرو کرتے ہیں، اور جب میموری بیس کوسچن پیپر ہوتا ہے تو کبھی بھی اسٹوڈنٹ کی کنسیپچول لرننگ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ہمارے ہاں ایک پریکٹس چلی آ رہی ہے، ایک رواج ہے کہ ہم اسٹوڈنٹ کو ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں، اور جب ایگزام کے لیے پریپیئر کرتے ہیں انہوں نے نمبر لینے ہوتے ہیں، گریڈ لینے ہوتے ہیں. اگر میموری بیس کوسچن پیپر پر ایگزام ہو تو کبھی بھی کلاس روم کے اندر ٹیچنگ پریکٹس کنسیپچول نہیں ہو سکتی، کریٹیو لرننگ نہیں ہو سکتی. وہاں پہ روٹ میمورائزیشن ہوتی ہے، روٹ لرننگ ہوتی ہے، جس سے اسٹوڈنٹس کا مینٹل گروتھ سٹاپ ہوتی ہے. جب مینٹل گروتھ سٹاپ ہوتی ہے تو کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر پاتے. یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ایگزام کو درست کریں گے تو ہمارا اسٹوڈنٹ ود اسکل اور ود نالج اوپر جائے گا، اور یہی اسٹوڈنٹ ہمارا جب ہائر ایجوکیشن کے لیے جائے گا تو وہ اپنا اچھا رول پلے کرے گا ریسرچ میں اندر، اور ہماری اکانومی اس سے بوسٹ کرے گی. اب یہ انیشیٹو IBCC نے لے لیا، چونکہ IBCC کا ایک مینڈیٹ ہے کہ اس نے تمام بورڈز کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے کس طرح یونیفارم اور اسٹینڈرڈائز ایک کامن پلیٹ فارم ایگزام کے لیے اسٹیبلش ہو جو کنسیپچول ہو اور کریکولم سے الائنڈ ہو.
تو اس سے آغاز ہم کرنے جا رہے ہیں گریڈ 9 کے کیمسٹری کے پیپر سے انشاءاللہ ہوپ فل. یہ اینول 2 میں ہم پورے پاکستان کو یونیفارم سٹینڈرڈ کا سملر اسپیسیفیکیشن کا کوسچن پیپر ہم دیں گے جو سینٹرلی یہاں آئٹم بینک ہمارے سے نکلے گا، جنریٹ ہوگا. اور اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اندر اس کوسچن پیپر میں ہماری اسٹوڈنٹ کو اسیس کرنے کی جو یارڈ سٹک ہے وہ ایک کامن ہو جائے گی اور اسٹینڈرڈائز ہو جائے گی. اور یہ سفر رکے گا نہیں، ہم مزید سبجیکٹ اس میں شامل کریں گے انٹل کہ ہم پورے میٹرک کے ایگزام کو ایک آئٹم بینک کے تھرو ایک اسٹینڈرڈائز طریقے سے پورے پاکستان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. جی تھینک یو ویری مچ شفیق صاحب. میرا خیال ہے کہ آپ نے بالکل کلیئر روڈ میپ دے دیا کہ ہم پہلے فیز میں کیمسٹری کا پیپر لینے جا رہے ہیں اور 2026 میں، اور اس کے بعد 27 میں ہو سکتا ہے کہ کچھ مزید پیپر ہم ایڈ کر رہے ہیں. اور اچھا پہلے فیز میں ہم یہ کر رہے ہیں اور دوسرے فیز میں پھر ہم اس کی ای مارکنگ کی طرف بھی ایک پورے جائیں گے، کیونکہ جب تک وہ اکثر روبرکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ روبرکس کے ذریعے یہ کس طریقے سے جو ہے وہ ای مارکنگ میں وہ روبرکس کیسے مدد کرتے ہیں؟ ایکسیلنٹ سر. روبرکس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مارکنگ کرائٹیریا بڑا سوفسٹیکیٹڈ ایک ٹول بن جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کوسچن اتنے اچھے اسٹیبلش ہوتے ہیں، بنے ہوتے ہیں کہ ہر کوسچن کے پارٹس ہوتے ہیں. یہ ایم سی کیوز تو اسکورنگ کی ہوتی ہے، رائٹ اینڈ رانگ، دیٹس اوکے. لیکن جب ہم شارٹ کوسچن یا ریسٹرکٹیڈ رسپانس کوسچن کو ڈیولپ کرتے ہیں یا ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوسچن کو ڈیولپ کرتے ہیں تو اس کا ساتھ روبرکس بنتا ہے. روبرکس اس کے چیکنگ ہنٹس پہ نمبروں کی ڈویژن ہوتی ہے. یہ سمجھ لیں کہ ایک سوال ہے جس کے 4 نمبر ہیں، تو اس کو 4 نمبر کس طرح اس کے اسٹوڈنٹ کے رسپانس پہ ایوارڈ کرنے دینے ہیں، روبرک میں ڈیٹیل ساری ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب آن اسکرین مارکنگ اور روبرک کا یوز ہوگا تو سسٹم کے اندر، کمپیوٹر کے اندر اس کی مارکنگ کا رزلٹ کمپائلیشن کا پروسیس ایسا ہو جائے گا کہ اس کوسچن میں جو کنسیپٹ پوچھے گئے ہیں ہر کوسچن کے مارکنگ ہنٹس پہ ہر کنسیپٹ وائز وہ ڈیٹا پنچ ہو کے ڈیٹا بیس میں اس کی انالیسس ہو رہا ہوگا. فرض کریں میں ایگزامپل دیتا ہوں، لکھا ہے کہ ڈیفائنس نیوٹنس فرسٹ لا، ایکسپلین اٹ، گیو اٹس 3 ایگزامپل. تو اس کی ڈیفینیشن پہ 2 نمبر ہیں. 2 نمبر کیسے دینے ہیں؟ پارشلی ڈیفینیشن پہ 1 دینا ہے، کمپلیٹ اگر رائٹ لکھی اس نے 2 دینے ہیں. یہ باقاعدہ اس کی ڈیٹیل ہوگی. اور اس کو ایکسپلین کرنے کے مزید 2 نمبر ہیں، اور ایگزامپل اس کی 3 دینی ہے، تو ہر ایگزامپل پہ 1 نمبر ہم نے ایوارڈ کرنا ہے. اس طرح جو چیکنگ ہنٹس ہیں کنسیپٹ وائز اس پہ نمبروں کی تقسیم ہے. اور ہم آپ کو سیپریٹلی رزلٹ کو پنچ کرنے کے لیے یہ ڈیٹیل نہیں دی جاتی، بلکہ آن اسکرین مارکنگ سے یہ سارا ڈیٹا اس میں پنچ ہو رہا ہوگا. اور بیک گراؤنڈ پہ اس ڈیٹا بیس سے انالیسس اتنا زبردست اور مائکرو لیول پہ ہوگا کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے 80% اسٹوڈنٹ نے پاکستان کے اندر نیوٹنس کے فرسٹ لا کو ڈیفائن کیا. اٹ مینس کہ اس کی ریممبرنگ، اس کو کریمنگ جو کی ہے وہ سکسیزفلی کر لی، اس نے رٹا لگا کے یاد کر لی. بٹ 30% یا 20% اسٹوڈنٹ نے اس کو ایکسپلین کیا، اپنے ورڈز میں اس کو ایکسپلین کیا. تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 20% اسٹوڈنٹ صرف پاکستان کے جن کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور اس کنسیپٹ کو ایکسپلین کر پائے. اور ریئل لائف سے ایگزامپل کتنے اسٹوڈنٹ نے دی اس کو اسی طرح انالیسس کر سکتا ہے. یہ اتنا ویلیوبل فیڈ بیک ہوگا ہمارے کریکولم پہ، ہمارے کتاب کو ڈیولپ کرنے والے پہ، اور جو ٹیچر کی کمپیٹنسی جو بنا رہے ہوتے ہیں، اس کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ایسے ادارے کر رہے ہیں، تو ان کو بھی ویلیوبل فیڈ بیک جائے گا کہ ٹیچر کی کمپیٹنسی آپ کہاں پہ اس کو چاہیے. اسٹوڈنٹ کو ڈیفینیشن وہ یاد کر رہا ہے، ایکسپلین کرنے میں لیک کر رہا ہے، اس کی پرفارمنس کم آ رہی ہے، تو اسٹوڈنٹ کی ٹریننگ کرنی ہے کہ نیوٹنس کے فرسٹ لا کو کس طرح ایکسپلین کرے اسٹوڈنٹ کے لیے، کس طرح ایکٹیویٹی بیس بنائے کہ ان کو سمجھ آ جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں. اسی طرح ریئل لائف ایگزامپل پہ کیسی ٹیچنگ سکل اس کو اڈاپٹ کرنی چاہیے کلاس روم کے اندر کہ ریئل لائف سے وہ ایگزامپل اٹھا کے اسٹوڈنٹ بتا سکے. تو ہمارا یہ جو کنسیپچل پیپر ہوگا اور آن اسکرین مارکنگ پہ جب ایویلویٹ ہوگا، رسپانسز اسٹوڈنٹ کے مارک ہوں گے، تو یہ تمام تر کی اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان کو ایک ویلیوبل فیڈ بیک بھی دے گا. صرف رزلٹ کمپائلیشن نہیں ہوگی، صرف گریڈ نہیں ہوں گے، صرف نمبر نہیں ہوں گے، بلکہ تمام تر کی اسٹیک ہولڈرز کو ایک ویلیوبل فیڈ بیک جائے گا جس سے کوالٹی پاکستان کی امپروو ہوگی. تھینک یو ویری مچ. میرا خیال ہے کہ اب اس سے بالکل واضح ہے
کہ جو ہم نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ منسٹری کے ڈائریکٹو پہ کہ ہمیں کسی طریقے سے کنسیپچول ایگزام کی طرف اب ہمیں شفٹ کرنا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ بہت بڑا قدم ہوگا، اور اس میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جس طریقے سے آپ نے فرمایا. آئٹم رائٹر کا بڑا رول ہوگا، اور آئی بی سی سی نے پلان کیا ہے کہ آئٹم جو رائٹر ہوں گے، آئٹم ڈیولپر ہوگا، ان کی ٹریننگ بھی کروانے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سافٹ ویئر بھی بنوانے جا رہے ہیں جو آئٹم بینک جس کو ہم عام طور پہ کہتے ہیں. پیپر جنریشن ہوگی وہ صرف کلک سے ہوگی، اور پورے پاکستان میں پیپر اب کلکنگ سے ہوں گے، کوئی بھی مینول پیپر نہیں بنے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. ایک کیمسٹری کا اگلے سال، اس کے بعد 27 28 29 ایک دن آئے گا کہ ہم کنسیپچول ایگزام کا وہ جو نعرہ لگایا تھا وہ 100% اچیو کر لیں گے. تھینک یو ویری مچ.